بسم الله الرحمن الرحيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، گزشتہ ہفتہ جمعہ کے خطبے میں بتایا گیا تھا شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کے جو نیک لوگ تھے ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کا مجسمہ بنایا، ان کی پرستی شروع کی، اور پھر یہی سلسلہ بنی اسرائیل میں بھی دیکھا گیا کہ بنی اسرائیل میں بھی لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو پختہ کیا، ان پر گنبد لگائے، اور اس طرح سے ان کی پرستی شروع ہوئی۔ اور پھر یہی سلسلہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہوا کہ مشرکین مکہ نے اس زمانہ کے جو نیک لوگ تھے جیسے لات، عزا، منات، ان کے مرنے کے بعد ان کا مجسمہ بنایا، ان کی بت بنائی، اور پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی، ان کے آگے سجدہ کرنے لگے، ان سے مدد مانگنے لگے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ذریعہ ان بتوں اور ان مجسموں کو بنایا۔ اور یہی سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیک اور صالح لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے ماننے والے ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو پختہ کرتے ہیں، ماربل اور ٹائلز لگاتے ہیں، ان کی قبروں کو اونچا کرتے ہیں، ہر سال ان کی وفات یا ان کی ولادت پر عرس میلہ ٹھیلا لگاتے ہیں، ان پر چادریں چڑھاتے ہیں، ان سے منت مانگتے ہیں،
ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ وہی ساری چیزیں آج بھی کی جاتی ہیں جو پچھلے دور میں لوگ کیا کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ اپنے نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے، ان کے بت کیوں بناتے ہیں؟ انشاءاللہ آج کے جمعہ کے خطبے میں اسی چیز کو واضح کیا جائے گا اور اسی چیز کے بارے میں بتلایا جائے گا. دراصل غلو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے یا ایک ایسا سبب ہے کہ جو بت پرستی اور قبر پرستی یا شرک کا سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ شرک کی ابتدا غلو سے ہوتی ہے اور غلو کے نتیجے میں بت پرستی اور قبر پرستی پھیلتی ہے. اب غلو کیا ہے اور غلو کی شکلیں کیا ہے، انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے میں بیان کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ غلو کے معنی کیا ہے. غلو یہ عربی کا ورڈ ہے جس کے معنی ہے حد سے آگے نکل جانا. یعنی ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کو جب آپ کروس کریں گے تو لمٹ سے کروس کرنے کو ہی عربی میں غلو کہا جاتا ہے. یا اسی طریقے سے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ استحقاق سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا یا کسی کی مذمت کرنا. یعنی اگر کوئی شخص وہ تعریف کا حقدار ہے لیکن جتنا حق رکھتا ہے اس سے زیادہ اس کی تعریف کرنا، یا کوئی آدمی برائی یا مذمت کا حق رکھتا ہے تو جتنا حق رکھتا ہے اتنا اس کی مذمت کرنا یا اس کی برائی بیان کرنا، لیکن اس کے حق سے زیادہ اس کی مذمت کرنا یا اس کی برائی کرنا، اسی کو غلو کہتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں غلو اسی کو کہا گیا ہے کہ دین کے اندر میں مبالغہ کرنا، دین میں کسی چیز سے آگے بڑھ جانا، حد سے زیادہ آگے نکل جانا، اسی کو غلو کہا جاتا ہے. اب غلو دین کے اندر میں اس کی کئی قسمیں. مثال کے طور پہ غلو فی العبادت، یعنی عبادت میں غلو کرنا. جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے سے آگے نکل جانا یہ غلو فی العبادہ ہے. اسی طریقے سے ایک غلو ہے عقائد کے سلسلے میں غلو کرنا، اور غلو کی کئی ایک قسمیں ہیں. انشاءاللہ خطبے کے دوران میں انہی ساری باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کیا جائے گا. غلو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو مقامات پر کہا ہے اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں ان دونوں جگہوں میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو. اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہودیوں کا غلو کیا تھا اور نصارہ کا غلو کیا تھا.
یہودیوں کا غلو یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر میں ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو گویا کہ جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول تھے وہ سارے انبیاء اور سارے رسول اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام تھے۔ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان انبیاء اور ان رسولوں کے سلسلے میں جن لفظوں کا ذکر کیا ہے وہ لفظ ہے عبد، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو یہودیوں کا غلو یہ تھا کہ انہوں نے عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی قرار دیا، اور اس کے علاوہ آگے بڑھ گئے اور اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نصارہ کا غلو کیا تھا؟ نصارہ کا غلو یہ تھا کہ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہود اور نصارہ دونوں کے غلو کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ حدیث دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے سلسلے میں غلو کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے پہلی جو امتیں گزری تھیں انہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے میں غلو کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ امت بھی اپنے نبی کے سلسلے میں غلو کر سکتی تھی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے سلسلے میں غلو کرنے سے منع فرمایا۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ میرے سلسلے میں غلو مت کرو، یعنی میرے سلسلے میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ فقولوا انا عبد اللہ ورسولہ، مجھے صرف یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم مجھ کو میرے اس مرتبے سے آگے بڑھاؤ اور مجھ کو میرے مرتبے سے آگے بڑھا کر کے اللہ رب العالمین کے بغل میں کھڑا کر دو۔ ایک روایت دیکھیے کہ ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت میں ہے، ایک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا، کہ تم نے مجھ کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، کہ صرف اللہ رب العالمین چاہتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، میری مشیت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ صرف تم یہ کہو کہ اللہ صرف جو چاہے. میرے سلسلے میں یہ مت کہو کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، میری مشیت میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف تم یہ کہو کہ جو اللہ صرف چاہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی امت کو کہ مجھ کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار نہ دیا جائے. صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کی مشیت سے ساری سب کچھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے میرے مقام سے بلند نہ کرو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنانے سے پہلے بندہ بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ذرہ برابر بھی اختیار نہیں دی کہ آپ نفع اور نقصان کے مالک ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کیا. آپ نے اکثر ان کی مجلسوں میں اور ان کے صلاۃ و سلام میں سنا ہوگا، ہم روزانہ فجر کی نماز کے بعد ان کی صلاۃ و سلام سنتے ہیں، دافع کرب و بلا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یعنی دافع جملہ بلا، یعنی جتنی مصیبت ہے، ساری پریشانی ہے، ان ساری پریشانی یا ساری مصیبت کو دور کرنے والے آپ ہیں، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساری پریشانی اور ساری مصیبت آپ دور کرنے والے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں یہ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا کچھ بھی مالک نہیں ہوں جو مگر یہ کہ اللہ جو چاہے. یعنی قرآن کریم میں صاف طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کیا، اور غلو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ساری مصیبت اور ساری پریشانی کو آپ دور کرنے والے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ تم کو جو مصیبت، تم کو جو پریشانی پہنچتی ہے، کون ہے اللہ رب العالمین کے سوا جو تمہاری مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے؟ کوئی نہیں. اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہاری پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج ہم اس قدر آگے بڑھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیا، اور یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والے. کچھ اور باتیں ہیں غلو کے بارے میں انشاءاللہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں آپ کے سامنے میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، غلو کی بہت ساری شکلیں ہیں. ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی بزرگ اگر اس دنیا کی زندگی میں زندہ ہے تو جیتے جی اس کے سلسلے میں غلو کیا جاتا ہے، اور یہی پیر، یہی بزرگ، یہی سجادہ نشین جب مرتا ہے تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ بات اکثر پائی جاتی ہے کہ ہمارے بزرگ نے جو کہہ دیا وہ سر آنکھوں پر. ہمارے حضرت، ہمارے بڑے پیر، ہمارے عالم دین اور ہمارے سجادہ نشین نے ہمیں جو کہہ دیا وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. ہم ان کے متبعین میں سے، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے میں سے. وہ جو بات کہیں گے کیا غلط کہیں گے؟ لہذا ان کی باتیں سر آنکھوں پر. اب چاہے ان کی بات غلط ہو یا جھوٹ پر مبنی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اپنے پیر اور اپنے ولی، اپنے بزرگ کی باتوں کو بالکل اندھی محبت اور اندھی عقیدت سے تسلیم کر لیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود اور یہودیوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کے سلسلے میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی صحیح روایت میں ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ سنے تو سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. چونکہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے، تو وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور جا کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے علماء اور اپنے پیشوا اور اپنے بزرگان دین کو رب بنا لیا ہے، تو ایسا تو کبھی نہیں ہے. میں تو ان کے درمیان میں ایک لمبے عرصے سے رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہو، ان کو سجدہ کیا ہو، ان کی عبادت کرنے لگے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے درویش اور اپنے عالم دین کے آگے سجدہ نہیں کیا یا ان کو رب نہیں بنایا. لیکن یہ بتاؤ، کیا ان کے عالموں نے جو بات کہی تو ان کو تسلیم نہیں کر لیا؟ حلال کو حرام قرار دیا اور حرام کو حلال قرار دیا تو اس کو الٹ کر کے رکھ دیا. ان لوگوں نے ان کی باتوں کو منوان تسلیم نہیں کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو تھی کہ اہل کتاب میں سے عالم دین جو بھی صحیح یا غلط کہتے تھے، ان کے ماننے والے منوان ان کو تسلیم کر لیا کرتے تھے، ان کو ایکسپٹ کر لیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہوا کہ وہ حلال کو حرام قرار دے، آپ بھی حرام قرار دے، وہ حرام کو حلال قرار دے، آپ بھی اس کو حلال قرار دے، صحیح کو غلط کہہ دے، غلط کو صحیح کہہ دے، آپ ان کو تسلیم کر لیں. آج کی تاریخ میں زندہ پیروں اور زندہ ولیوں کے شان میں یہی بات ہوتی ہے کہ ان کے عالم دین نے، ان کے ماننے، ان کے بزرگان دین نے جو بھی بات کہہ دی کہ شب برات کا حلوہ پکانا ہے تو پکانا ہے، رجب کی بدعات کرنی ہے تو کرنی ہے، حلوہ کھیر پوری پکانا ہے تو پکانا ہے، 15ویں شعبان کو قبرستان جانا ہے تو جانا ہے. اسی طریقے سے 27 رجب کو شب معراج منانا ہے تو لوگ مناتے ہیں. 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اس کا نام ہزاری روزہ دیا جاتا ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے 1000 ثواب ملے گا، تو لوگ رکھتے ہیں. باقاعدہ مسجد سے، خطبوں سے، بباغ دہل یہ اعلان کیا جاتا ہے عالم دین کی طرف سے، لوگ اس کی بات کو تسلیم کر دیتے.
اب ہمارے عالم نے کہا ہے، اتنے بڑے پیر نے کہا ہے، اتنے بڑے بزرگان دین نے کہا ہے، کیا غلط کہہ سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس کو ٹٹولنے کی کوشش نہیں کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی آیا یہ عالم دین صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا؟ جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر، ہم نے اس کو مان لیا اور اس کو مان کے عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہی غلو ہے کہ ہم اپنے عالموں کی شان میں غلو کرتے ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر، اور یہی عالم دین، یہی بزرگان دین، یہی سجادہ نشین، یہی پیر جب مرتا ہے تو لوگ اس کی قبروں کو پختہ بنا لیتے ہیں، اس کی قبروں پر ماربل ٹائلس لگا لیتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر کے عرس یا ٹھیلا ملا لگاتے ہیں، ان کی قبروں پر گنبد لگاتے ہیں اور بہت سارے خرافات کرتے ہیں۔ تو یہی سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے، غلو کے نتیجے میں، کہ جیتے جی انہوں نے اپنے عالموں کی شان میں غلو کیا، جس کے نتیجے میں شرک کی ابتدا ہوئی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے معاملے میں بھی غلو سے کام نہ لیں۔ اسی طریقے سے غلو کی ایک شکل یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ آج انہی زندہ پیر، زندہ جو بزرگان دین ہیں ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے، باقاعدہ لوگ عالم دین اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیتے ہیں، لوگ جھک کر کے تعظیماً جھک کر کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، جھکتے ہیں ان کے آگے میں۔ ہم بھی الحمدللہ اپنے اکابر دین کو بوسہ دیتے ہیں، ان کو بھی چومتے ہیں ہم، لیکن ان کو بوسہ دینے کے لیے ہم جھکتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی پیشانی کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ عالم دین اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، لوگ جھک کر کے ان کے چومتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تو ہیں ننگے پیر سب کے سامنے میں ننگا بیٹھا ہوا ہے، لوگ جا کر کے ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک محفل لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیر اپنے آپ کو کہلانے والے عورتوں کے بیچ میں ننگے بیٹھے رہتے ہیں، محرم اور غیر محرم کا فرق کیے بغیر اپنے جسموں کو سب کے سامنے میں ننگا کر کے ان کے آگے اپنے آگے سر جھکواتے ہیں۔ زندہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو سجدہ مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جب گئے تو انہوں نے جا کر کے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا کہ جب لوگ یہاں پہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان بادشاہوں سے بڑے ہیں۔ چنانچہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آگے سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شام گیا تھا، میں نے وہاں کے جا کے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو لہذا میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اچھا یہ بتا، کل کو میری انتقال ہو جائے اور کل کو تو میری قبر کے آگے سے گزرے گا تو کیا سجدہ کرے گا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی قبر کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے آگے سجدہ مت کر، یعنی جیتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے کسی کو سجدہ نہیں کروایا، اور کہا کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیتے جی اپنے آگے سجدہ کرنے سے منع فرما دیا، اور مرنے کے بعد، انتقال کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا کہ میری قبر کے آگے کوئی سجدہ نہ کرے۔ اور مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بتگانا بنانا، کہ میری قبر میں آ کے لوگ سجدہ کریں، جس طریقے سے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اور کے قبروں کو آگے سجدہ کیا۔ لعنت ہو اللہ رب العالمین کی۔ تو آج اسی غلو کے نتیجے میں لوگ ننگے پیر کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا
دھنباد سے ٹرین آ رہی ہے, ایک پیر صاحب اترے, تولیہ لپیٹے ہوئے, چادر لپیٹے ہوئے, ننگے. جیسے اترے ان کے چاہنے والوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا. 5-6 لوگ ان کے آگے بالکل جھک گئے, بالکل سو گئے ان کے آگے میں. کچھ لوگوں نے ان کو مالا پہنایا, ہار پہنایا پھولوں کا. کچھ لوگوں نے ان کو کولڈ ڈرنک پیش کی. وہ پیر, ننگا پیر کھڑا کولڈ ڈرنک پی رہا ہے. لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں, لوگ ان کو پھولوں کا ہار پہنا رہے ہیں, لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ ان کے پیر آ گئے. تو جیتے جی اپنے انہی جن کو وہ اپنے بزرگان دین کہتے ہیں, جن کو پیر کہتے ہیں, سجادہ نشین کہتے ہیں, ان کے حق میں غلو کرتے ہیں. یہ غلو اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں کتنے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں, تم سے پہلے جو قومیں ہلاک و برباد ہوئیں, انہی غلو کے نتیجے میں ہوئی. آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی غلو کے نتیجے میں تباہی اور بربادی کا شکار ہے. آج ہم اسلام کو کیسے لوگوں کے سامنے میں پیش کریں گے؟ ہمارے یہاں کتنے گروپس, کتنے ٹیم, کتنی جماعت ہیں, سجادہ نشین, رضویہ, قادریہ, چشتیہ, شہر وردیہ, اور پتہ نہیں کتنی جماعت, کتنے فرقے. ان فرقوں کو لے کر کے ہم کیا اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ اگر اسلام قبول کرنے والا کوئی ایتھسٹ ہوگا, کوئی غیر مسلمان ہوگا, وہ کیا سوچے گا کہ ہم کون سے دھرم میں جائیں, کون سی جماعت کو جوائن کریں, کون سے فرقوں کو ہم مانیں؟ اسلام کے اندر میں اتنے سارے فرقے, اسی غلو کے نتیجے میں. لہذا آج کی تاریخ اس بات کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے, ہم روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے چلنے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا, اور اے اللہ جو گمراہ ہوئے. گمراہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ نصارہ کے بارے میں. کیوں نصارہ کے بارے میں کہا گیا؟ کہ نصارہ کو علم نہیں تھا. انہوں نے بغیر علم سمجھے بوجھے, بغیر جانکاری حاصل کیے ہوئے, انہوں نے عبادت میں اتنا زیادہ غلو کیا, اپنے انبیاء کے شان میں اتنا زیادہ غلو کیا کہ شرک کی حد تک پہنچ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منع فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح نہ بنیں, عقل سے کام لے. اللہ رب العالمین نے ہمیں دماغ دیا, عقل دیا, اللہ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت دیا ہے. ہم سمجھ کر کے کتاب و سنت کو پڑھیں, اور پڑھ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جہالت اور نادانی کی بنیاد پر یہود و نصارہ گمراہ ہوئے, لہذا ہمیں جہالت سے کام نہیں لینا. ہمیں اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ تمسک بالکتاب و سنہ, اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئیے گا. اس وجہ سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین, اپنے علماء کے سلسلے میں غلو نہ کریں. ایسا نہ کریں کہ ہم ان کو اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیں جیسا کہ لوگ آج کر رہے ہیں, اور کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں, کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور کتاب و سنت کو پھیلانے کی کوشش کریں, اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ کتاب و سنت پر آئیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچا موحد, سچا توحید پرست بنائے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سفید درست کر